آرمی چیف جنرل آصف منیر کا کہنا ہے کہ مادر وطن کے لیے جان قربان کر دینے سے بڑھ کر کوئی شے عظیم نہیں۔ انتہائی لگن اور قربانی کے جذبے سے شہداء کی قربانیاں ہمارا عزم مضبوط کرتی ہیں۔ شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیروز ہیں۔ جی ایچ کیو میں فوجی اہلکاروں کو فوجی اعزازات دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل آصف منیر کا کہنا تھا کہ قوم کی آزادی اور سلامتی اپنے بہادر جنگجوؤں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ ہمارے شہداء در حقیقت قوم کے لیے امید اور استقامت کی کرن ہیں۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے آپریشنز کے دوران بہادری دکھانے والے فوجی اہلکاروں میں اعزازات تقسیم کیے۔ نوٹیفیکیشن بھی اس سلسلے میں جاری ہو گیا ہے۔ روٹی سستی اور یہ جو نرخ ہیں بجلی کے یہ بھی سبسیڈائز کیے گئے ہیں۔ عارف عرفی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عارف بتائیے، اب یہ نوٹیفیکیشن ہو گئے اور مطالبہ یہی تھا کہ نوٹیفیکیشن جب تک نہیں ہوگا تب تک مارچ جاری رہے گا، تو اب صورتحال کیا ہے؟ یہ خبر پہنچ گئی ہے وہاں تک؟ کیا حالات ہیں وہاں؟ یہ خبر پہنچ گئی ہے جی، نہ صرف پہنچی ہے بلکہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو رہنما ہیں وہ تمام لوگ مظفر آباد پہنچ رہے ہیں اور یہاں پہ جو مرکزی بینک روڈ ہے اس کے اوپر ایک بڑا جلسہ کریں گے، جہاں پہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ عوام کو دکھائیں گے اور عوام کو مطمئن کر کے ان کو اس کال کو جو ہے وہ آف کریں گے۔ میری ان کے جو رہنما ہے شوکت نواز میر، ان سے بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم 5 بجے کے بعد کسی وقت پہنچیں گے مظفر آباد اور اس کے بعد ہم یہاں پہ جلسے میں وہ نوٹیفیکیشن پڑھ کے لوگوں کو سنائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں سے ڈسپرس ہوں گے۔ اس میں ایک بات اور مطالبہ ہے جس کو ابھی آزاد حکومت کی طرف ڈیو ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا مطالبہ تھا کہ جو اشرافیہ کی مراعات ہیں، یعنی ججز کی مراعات، بیوروکریٹس کی مراعات، اسمبلی ممبران کی مراعات، سابقہ صدور اور وزراء کرام کی جو مراعات بے تحاشا رکھی ہوئی ہیں اس کو کم کریں اور جو وزراء کی تعداد ہے کابینہ میں اس کو کم کریں، کیونکہ 16 کی بجائے ابھی یہ 30 وزراء جو ہے اس حکومت نے کر دیے تھے، تو وہ مراعات کا کم کریں تاکہ حکومت کے خرچے جو ہیں وہ کم اور کفایت جاری کی طرف آئیں تو اخراجات جو ہیں وہ پورے ہوں۔ لیکن یہ جو مراعات کم کرنے کا جو مطالبہ تھا یہ سیکنڈری مطالبہ تھا، یہ پہلے جو 2 مطالبات ہیں یہ تو مان لیے گئے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے معاملہ حل ہو گیا ہے؟ مظفر آباد میں ایک جلسہ ہوگا، نوٹیفیکیشن دکھایا جائے گا اور ڈسپرس ہو جائیں گے لوگ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بہت خوش اسلوبی سے ہوا، کوئی بڑی خون ریزی نہیں ہوئی۔ حالانکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان کی فورسز یہاں پہ آئی، ڈپلائی کی گئی اور ان کے مقابلے میں لوگوں نے مزاحمت کی۔ حالانکہ اس سے پہلے الیکشن کے دوران پاکستان کی فورسز آتی رہی، لوگ ان کو پھولوں کے ہار پہناتے رہے۔ یہ پہلی مرتبہ اتنی سختی کے ساتھ آزاد حکومت کی نالائکی کی وجہ سے عارف عرفی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ یہ ڈیٹیلز دے رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے بجلی سستی کرنے کے سلسلے میں اور اس کے ساتھ ساتھ آٹے کی قیمتیں بھی سبسیڈائز کرنے کے لیے یہ جو احکامات دیے تھے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے فوری طور پر 23 ارب روپے فراہم کرنے کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ جو ہم سبسیڈائز کریں گے بجلی کے نرخ اور آٹے کی قیمتیں تو اس پر 23 ارب روپے خرچہ آئے گا اور حکومت یہ خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، معاملات کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی مطالبہ سامنے آ رہا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کا کہ جب تک ہمارے یہ مطالبات بنیادی 2 مطالبات ان کا حل نہیں ہوتا، اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا، ہمارے ہاتھ میں نوٹیفیکیشن وہ نہیں آتا، تب تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا، ہماری مارچ مظفر آباد کی جانب جاری رہے گی۔ لیکن اب کیونکہ یہ خبر آئی ہے کہ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے تو عارف عرفی یہ ڈیٹیلز دے رہے تھے کہ مظفر آباد پہنچ کر ایک جلسہ منعقد کیا جائے گا، اس میں نوٹیفیکیشن دکھایا جائے گا اور پھر یہ جو احتجاج ہے اس کو ختم بھی کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والی عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں، اس سلسلے میں معاہدہ بھی طے پا گیا ہے اور سیکرٹری آزاد جموں کشمیر نے بھی یہ بتایا تھا کہ انٹرنیٹ سروس بھی وہاں بحال کر دی گئی ہے۔ کشمیری عوام کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے فوری طور پر 23 ارب روپے فراہم کرنے کی منظوری دی تھی اور نوٹیفیکیشن بھی اب جاری ہو گیا ہے کہ یہ بجلی کے نرخ کو مزید کم کیا جائے گا، سبسیڈائز کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ آٹے کی قیمتوں کو بھی کم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر کی صورتحال پر خصوصی اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 23 ارب روپے کی فوری فراہمی کی منظوری دی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ آل جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر نے آٹے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز عارف عرفی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عارف بتائیے گا آٹے اور بجلی کی قیمتوں میں کتنی کمی کی گئی ہے؟ پہلے نرخ کیا تھے؟
जो इस वक्त जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से, इसमें जो कमर्शियल यूनिट थी वो तकरीबन 37 रुपए से 75 रुपए तक थी, जो अब उसके नर्ख कम करके इन्होंने 10 रुपए से 15 रुपए तक कर दी। यानी 1 से 300 यूनिट तक जो बिजली है कमर्शियल में वो 10 रुपए, और 300 से ज्यादा जो बिजली है 300 यूनिट से ज्यादा वो 15 रुपए फी यूनिट मुकर्रर होगी। जबकि जो डोमेस्टिक यूनिट है उसमें 100 यूनिट तक जो बिजली है वो 3 रुपए फी यूनिट मुकर्रर है, और 100 से 300 यूनिट जो है 5 रुपए, और 300 से ज्यादा जो यूनिट है वो 6 रुपए फी यूनिट मुकर्रर की गई है। इससे पहले जो टैरिफ था वो तकरीबन 18 रुपए से लेके 58 रुपए तक था, जिसमें जो मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत जो है ना बिजली जो है वो दी जाती थी। इसी तरह जो आटे की कीमत है वो कमी कर दी गई है, उसमें आटे के ऊपर जो सब्सिडी थी वो बहाल कर दी गई है, और अब आज़ाद कश्मीर में आटा जो है वो तकरीबन 1000 रुपए की 20 किलो की जो थैली है वो मिला करेगी सारिफीन को। सिर्फ उनका जो बड़ा मुतालबा भी बाकी है जिसके बारे में हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बाकायदा कानून साजी करनी है, उसमें एक अशराफिया की जो मराहत हैं उसको कम करने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर उनको तो यानी ये वाज़ेह कमी की गई। बहुत शुक्रिया आरिफ उर्फी, आपने डिटेल्स दी।